بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسے کہتے ہیں موت دکھا کر بخار دے دینا۔ میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہ رہا ہوں نان بائی کا۔ ایک نان بائی تھا، اس نے روٹی کی قیمت 10 روپے سے بڑھا کر 20 روپے کر دی۔ لوگوں نے شکایت کی، بادشاہ کے پاس چلے گئے کہ جی دیکھیں اس نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، مہنگا دینے لگ گیا ہے اچانک روٹی کو۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے دگنی کر دی قیمت، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جی دیکھیں منافع ہوگا میں آپ کو بھی حصہ دے دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، بڑی بات ہے۔ اس نے لوگوں کو بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ 20 نہیں، اب نان بھائی تمہیں روٹی 15 روپے کی دیا کرے گا۔ اور لوگ اتنے خوش ہو گئے، وہ اس پر نہیں گئے کہ بھائی اب بھی 5 روپے تو بڑھا دی ہے نا قیمت، 10 روپے سے 15 کر دی۔ وہ اس پر خوش تھے، چلیں 20 نہیں اب 15 پر آ گئی ہے، 5 روپے ہمیں بچت ہو گئی، اور بادشاہ کو بھی بیچ میں سے حصہ مل گیا۔ تو بادشاہ نے کیسی واردات کی؟ کچھ یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے کہا نا کہ بخار دے دیا ہے، دکھائی تھی موت۔ 137 روپے اضافہ، 137 روپے اضافہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں، جو تقریباً 11:30 بجے شروع ہوتی ہے، 11:45 کی رات جا کر اعلان کرتے ہیں جی 80 روپے میں قیمت کم کر رہا ہوں۔ یعنی کس طرح سے پیٹرولیم لیوی جو لگائی 161 روپے تک، 161 روپے پیٹرولیم لیوی تھی صرف، وہ کم کر کے 80 روپے کر دی۔ اب اس میں واردات نہیں، کئی وارداتیں ہیں، ڈاکے پر ڈاکے ہیں۔ آپ اور میں مل کر اسی کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ پہلے دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں فی الفور 80 روپے کم کر رہا ہوں قیمت۔ پھر ساتھ اعلان کیا کہ جی صوبے بھی موٹر سائیکل والوں کو ریلیف دیں، سبسڈی دیں 100 روپیہ فی لیٹر پر، اور 20 لیٹر تک یہ ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے 2000 روپیہ دیں گے۔ ساتھ کہا کہ جی ٹرکس کو بھی ہم 1 لاکھ روپے تک کہہ رہے ہیں، بسز اور ٹرکس کو 1 لاکھ روپے تک ہم سبسڈی دیں گے۔ اب تھوڑا سا اس کا بھی جائزہ لیجئے۔ پہلی چیز کہ اس سے فرق کتنا پڑے گا؟ ابھی ملنا نہیں شروع ہوا، ابھی ملنا شروع نہیں ہوا، ابھی اعلانات ہیں۔ چلے اعلان پر ہی چلے جائیں، لوگ تو پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کب ملے گا، کیونکہ ابھی سے قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں۔ میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اب بھی اگر آپ دیکھیے 137 روپے بڑھایا، 80 روپے کہا جی ہم کم کر رہے ہیں، 57 روپے تو پھر بھی بڑھا دیا نا، اور پہلے بھی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور ابھی بھی 378 روپے فی لیٹر پیٹرول ہے، 378 روپے۔ اب اس 378 روپے کا ہی امپیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سبزیاں مہنگی ہو چکی ہیں، ابھی آگے اور ہوں گی، پھل مہنگے ہو چکے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو جا کر جس نے خریدا ہے گھر میں اس سے ذرا پوچھ لیجئے کہ 2 دن پہلے کیا ریٹ تھا اور اب کیا ریٹ ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جہاں تک ٹرانسپورٹرز کی بات ہے، انہوں نے بھی کرائے بڑھا دیے ہیں، بڑھ چکے ہیں۔ یہ جو 80 روپے کم کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بڑھا دیے انہوں نے، کوئی کم نہیں کیے۔ وہ کہیں گے جی 57 روپے تو اب بھی بڑھا ہے، ہم کیا کریں؟ جہاں تک بات رہی کہ جی 100 روپے آپ کو ملیں گے یا 2000 روپے ملیں گے موٹر سائیکل والوں کو، وہ جب ملیں گے اس سے ان کی زندگی میں کتنا فرق پڑ جائے گا، ایک تو یہ سوال ہے۔ چلیے مان بھی لوں میں کہ پیٹرول کے والے سے وہ پورے مہینے میں 20 لیٹر استعمال کرتے ہوں گے اور اس میں ان کے لیے 2000 روپے کا ریلیف بہت ہے، جی چلے مان لیا۔ تو جو سبزی، جو پھل، جو خوراک مہنگی ہو رہی ہے، اور تو اور بجلی، جی ہاں IMF کے ساتھ انہوں نے جو کچھ اگری کیا ہے اس میں یہ بھی مان لیا ہے کہ ہم بجلی بھی مہنگی کریں گے، بلکہ یہ کہنا چاہیے بجلی اور مہنگی کریں گے، گیس بھی ابھی ہم اور مہنگی کریں گے، یہ انہوں نے اگری کر لیا ہے۔ ڈالر بھی اور مہنگا ہوگا، جو بھی چیز باہر سے خرید رہے ہیں، یعنی پیٹرول کی صورت میں سب سے مین یہی ہے، وہ اور مہنگا ہو جائے گا۔ یہ IMF سے اگری کر چکے ہیں۔ IMF سے یہ بھی انہوں نے مان لیا ہے کہ جی اگر ہم ٹیکس کلیکٹ نہ کر سکے پورا، جو کہ نہیں کر سکے ابھی تک، 610 ارب روپے کا شارٹ فال 9 مہینے میں، FBR کی کارکردگی بری تھی، تو کہا ہے ہم مزید ٹیکس لگا دیں گے، ٹیکس کی آپ پریشانی نہ لیں، ہم اور ٹیکس اکٹھا کر لیں گے۔ اب انہوں نے تو کہا تھا کہ جی عالمی مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا، ہم نے بس وہ آگے پاس آن کیا ہے، تو اگر وہی پاس آن کیا تھا تو اب یہ 80 روپے کم کیسے کر دیا؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو آپ ٹیکس لے رہے تھے، اب بھی 246 روپے کا انٹرنیشنل مارکیٹ کے لحاظ سے پاکستان میں، روپے میں آپ کو بتا رہا ہوں 246 روپے کا بنتا ہے۔ تو باقی آپ دیکھیے پھر کیا ہو رہا ہے، باقی واردات پھر کیا ہے۔ اب بھی حکومت اچھا خاصا ٹیکس لے رہی ہے، اب بھی تو خود ناکامی ہے گورننس کی، ٹیکس کلیکٹ پراپر نہیں کر سکے، اور آسان حل یہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ جناب پیٹرول پر آپ ٹیکس لگا دیں، اس سے آپ کمائی کر لیں، اور پھر کہیں گے ہمیں غریب کا بڑا درد ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ شہباز شریف کے الفاظ ہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، آپ کو یقین دلاتے ہیں جب تک ہم چیزیں بہتر نہیں کر لیتے۔
واہ جی 4 سال ہو گئے ہیں، چین تو عوام کا چھینا ہوا ہے آپ نے، بربادی تو ان کی ہو گئی ہے، بے چینی تو ان کی ہے۔ 4 سال سے آپ تو انجوائے کر رہے ہیں 30 گاڑیوں کے پروٹوکول، آپ تو مزے میں ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اتنے دورے جتنے آپ نے انٹرنیشنل کیے ہیں، کوئی ریکارڈ بنائے ہیں آپ نے انٹرنیشنل دوروں کے؟ عوام کو کیا ملا ہے ان کے انٹرنیشنل دوروں سے؟ آپ تو ریگولر چیک اپ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں وہیں پر، لوگوں کو کیا ملا ہے؟ واحد آپ کی بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ، پوری دنیا میں واحد مریم نواز صاحبہ ہیں فارم 47 کی وزیر اعلیٰ کہ جن کے پاس اس طرح کا جہاز ہے، گلف سٹریم جہاز۔ کسی اور وزیر اعلیٰ کے پاس دنیا میں یہ جہاز نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، اندازہ لگائیے آپ، یہ تو آپ کے کام ہیں۔ اچھا، لاکھ روپے کی میں نے جو عرض کی نا بات، وہ گڈز ٹرانسپورٹ والے کہتے ہیں جی لاہور اسلام آباد میں 1,20,000 کا ہمارا ڈیزل لگ جاتا ہے، تو مہینے کا لاکھ روپے کا ہم سبسڈی کا کیا کریں گے؟ اور اتنی مہنگی چیزیں جب ہو جائیں گی، ہمیں پہنچانے میں اتنا خرچہ آئے گا، تو ظاہر ہے ہمارے کرائے بڑھیں گے، لوگ بکنگ کم کروائیں گے، چیزیں بھی مہنگی، بکنگ بھی کم۔ پیٹرول پمپس والے رو رہے ہیں، اور اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ آج تک، یعنی ابھی ڈان کے ایک رپورٹر ہیں، انہوں نے بات کی اور ڈان میں خبر چھپ چکی ہے کہ جب پیٹرول پمپ مالک سے بات کی لاہور میں، بلکہ ملازم سے، اس نے کہا کہ میں جب سے کام کر رہا ہوں پیٹرول پمپ پر، میں نے اتنے کم لوگ آتے کبھی نہیں دیکھے، یعنی لوگ پیٹرول ڈلوانے آ ہی نہیں رہے، اور رش کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں، کیسے گزارا کریں گے، لوگ پریشان ہیں۔ کوئی گاڑی والا ہے وہ کہہ رہا ہے جی اب تو میں گاڑی نکال ہی نہیں سکتا، اب ڈر لگتا ہے، پھونک پھونک کر جس طرح انسان قدم رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو اب یہ دکھانے کے لیے لاکھ روپے سبسڈی دے دی جی، ہم نے یہ کر دیا، اصل حقیقت یہ ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی کرنے جا رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے تفصیل سے ایک ویڈیو بنائی ہے، ابھی پچھلی ویڈیو ہے ہماری، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ حل صرف سولر ہے۔ میجورٹی نہیں لگوا سکتی، لوگوں کے پاس نہیں ہے پیسے، نہیں ہے رقم۔ مجھے بتائیں، ایک شخص کے پاس موٹر سائیکل ہے اور اس کی تنخواہ فرض کیجئے میں کہتا ہوں لاکھ روپیہ بھی ہے، تو کس طرح لگوا لے گا سولر؟ 5-7 لاکھ روپے وہ کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جس طرح پہلے کئی لوگوں نے لگوایا ہے، کچھ بیچ کر، کسی کے پاس اگر کوئی جمع پونجی تھی وہ کسی سے قرض لے کر، ادھار لے کر، کیونکہ جو آپ کا بل آ رہا ہے بجلی کا وہ تو بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھنا ہے۔ آپ اگر سولر لگوا لیتے ہیں تو جس طرح کا بھی آپ سولر لگوائیں گے، تقریباً میں آف گریڈ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو میٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، میٹر اتار دیں تو آپ تقریباً 2 سال میں جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہے اس لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے، وہ آپ کو 2 سال میں قسطیں آپ اتار دیں گے، جتنا آپ بل دے رہے ہیں اس لیول کا آپ لگوائیں گے۔ اگر مثال دے رہا ہوں کہ جس کا جس لیول کا ہے، تو اگر کسی کا 50,000 ماہانہ بل آ رہا ہے تو وہ 2 سال میں 50,000 روپیہ قسطیں دے کر اتار دے گا، کہ جو فرض کیجئے کہ 10 لاکھ روپے میں لگ رہا ہے سولر اس کے گھر کا، تو وہ 2 سال سے پہلے وہ پورا کر لے گا، اسی طرح بجائے اس کے کہ بجلی کے بل ادا کرے لگائے، اور وہی بجلی کے بل جو دے رہا ہے وہ قسطوں کی صورت میں اس کو اتار دیں۔ کیونکہ آپ نے اپنا حل دیکھنا ہے۔ گاڑی والا اب ظاہر ہے کہ جی وہ الیکٹرک بائک پر آ جائے، پھر یہی حل ہے۔ جو بائک والا ہے وہ بیچارہ اگر کوشش کر سکتا ہے تو الیکٹرک بائک کی طرف آ جائے، کیونکہ وہ بائک بیچ کے الیکٹرک بائک تو آئے گی نہیں۔ خیر، تو لوگوں نے اب خود اپنے حوالے سے سوچنا ہے۔ لیکن یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا عالمی مارکیٹ میں جی قیمتیں بڑھی تھیں ہم نہیں کر سکتے، یہ تو پھر جھوٹ تھا۔ عالمی مارکیٹ میں بڑھی تو اگر اسی کو پاس آن کیا تو پھر کم کیسے کر دیں؟ اور پھر یہ جو الزام لگاتے تھے کہ جی خان صاحب نے وہ دیکھیں جی یہ پیٹرول کی قیمت کم کر دی تھی، کنٹرول کی ہوئی تھی، اور IMF کی خلاف ورزی کر دی تھی، ڈیفالٹ کر دیا تھا، تو اب نہیں پھر ہو رہا ہے ڈیفالٹ؟ اب پھر کیا ہوا ہے؟ کیسے کر دیا آپ نے یہ سب کام؟ یہ بھی سوچیں ذرا۔ اور میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی کافی زیادہ ٹیکس حکومت لے رہی ہے، 100 روپے کے لگ بھگ، وہ تو اب بھی ٹیکس ہے، اور باقی کہ جی فلاں کا اتنا جی حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، اس کا اتنا منافع، یہ سب تو گورنمنٹ اب بھی کر رہی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ حالات کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ 4 سال میں انہوں نے نااہلی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ تحریک انصاف کو دبانے کے علاوہ، خان کو دبانے کے علاوہ، اس پر فوکس رکھنے کے علاوہ، 26ویں 27ویں ترمیم کے علاوہ ان کا فوکس اور کچھ تھا ہی نہیں۔ بیرونی دورے تھے جی، ہماری بڑی ساکھ بن گئی جی، فلاں سے بڑا تعلق ہے، فلاں سے بھائی یہ تعلق ہے کہ ٹرمپ آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، لیکن وہ IMF کو کہہ نہیں رہا کہ بھائی ان کو تھوڑی سی سہولت دے دو۔ اب شاید شرائط اور سخت نہ ہو جائیں کہیں، کیونکہ UAE کے ہم نے ڈالرز واپس کرنے تھے، وہ ہم کہہ رہے ہیں جی بالکل کریں گے ہم، اور اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہم سے چاہ رہے تھے جنگ کے تناظر میں جو ہمارے مفاد میں نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہے،
شکریہ کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، رقم واپس کرنی چاہیے، جب ادھار لیے، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ IMF کو کمٹمنٹ تھی کہ جب تک ہم ان کے پروگرام میں ہیں یہ رقم یہاں پر رہے گی، اور انہوں نے کمٹمنٹ پھر UAE سے بھی یعنی ایک طریقے سے لی ہوئی تھی کہ جی آپ بھی مانتے ہیں کہ جب تک IMF کے پروگرام میں پاکستان ہے یہ رقم یہیں پر رہے گی، اس حساب سے پھر ہم نے شرائط طے کرنی ہے، تو اس وقت کہا گیا تھا۔ تو خیر جناب، جو قرض دیتا ہے وہ کبھی بھی واپس لے سکتا ہے، شرائط اپنی جگہ، لیکن شکریہ کے ساتھ واپس کرنی ہے۔ اب IMF کی شرائط پتہ لگے اور سخت ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو $3.5 ارب ہم نے لگ بھگ یہ 1 مہینے کے اندر ہم جو واپس کر رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیے کیا حالات بنیں گے۔ تو یہ سب نہ ہوتا اگر انہوں نے 4 سال میں کوئی کام کیا ہوتا، اگر انہوں نے ٹیکس کلیکشن بہتر کی ہوتی، آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ ٹیکس کلیکشن کوئی بہتر نہیں کی، کوئی ریفارمز نہیں کیے، کوئی FBR میں بہتری نہیں لے کر آئے، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، اور کہہ رہے ہیں جی ہم پھر اسی طرح سے ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے۔ یہ ابھی ہے نا، ابھی ان کا اندازہ یہ ہے کہ اچھا جیسی جنگ ختم ہوگی، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز گریں گی، نیچے آئیں گی، ہم بھی کچھ گرا دیں گے، اور اتنی نہیں گرائیں گے، اتنا لفٹ مچائیں گے، باقی ہم ٹیکس سے پورا کر لیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی یہ IMF کو کہہ چکے ہیں کہ آپ تسلی رکھیں، ہم نے ٹیکس پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ ابھی چونکہ عالمی مارکیٹ میں بڑا تیل اوپر چلا گیا تو اچھا اس کا امپیکٹ آیا، تو ہم نے ساتھ یہ بھی واردات ڈال دی کہ جی ٹیکس بھی بڑھا دو، کہ گالیاں تو پڑنی ہیں، برا تو لوگوں نے کہنا ہی ہے، تو کسی نے یہ مشورہ دے دیا کہ جی ساتھ ہی ایک دفعہ گالیاں کھا لیتے ہیں، ٹیکس بھی اور بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی 106 سے 161 پر صرف پیٹرولیم لیوی لے گئے، باقی جو پیٹرول بڑھایا سو بڑھایا۔ تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ جی جیسی جنگ ختم ہوگی ہم کچھ تو پیٹرول کو نیچے لے کر آئیں گے، باقی ٹیکسز اوپر لے جائیں گے، اور وہاں سے ہم ٹیکس کلیکشن دوبارہ سے ٹھیک کر لیں گے۔ یہ بھی ان کی ایک سوچ ہے۔ ایک خبری نے مجھے رات گئے یہ بھی خبر دی، یہ جب شہباز شریف صاحب نے جو ہی اعلان کیا تقریباً 11:45 پر، کیونکہ 11:30 ان کی تقریر شروع ہوئی تھی، 11:45 پر جا کر انہوں نے کہا جی 80 روپے کم کریں، تو اس کے بعد اسلام آباد کی ایک اہم شخصیت، ایک اہم خبری مستند، انہوں نے کہا جی بڑے گھر سے فون آ گیا، بڑے گھر سے ڈنڈا پڑا ہے، اور یہ کہ بھائی قیمتیں بڑھانی ہی تھیں تو ٹیکس بڑھانے کی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو یہ ساری میٹنگز، یہ فلاں، یہ کوئی آج تو نہیں ہوا، کتنے دنوں سے سن رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ابھی ہم قیمتیں نہیں بڑھا رہے، ہم سبسڈی دے رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تب سے پتا تھا۔ تو یہ کچھ چند گھنٹوں میں تو نہیں فیصلہ کیا انہوں نے، یہ ایک میٹنگ میں نہیں، ان کو پہلے سے پتا تھا۔ تو بغیر سوچے سمجھے آپ کا خیال ہے کہ جی 137 روپے بڑھا دیے، پوری میٹنگز میں ڈسکشن ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو پھر یہ بڑھائی گئی، اس کے بعد پھر اچانک کم کر دی کہ جی 80 روپے ہم کم کر رہے ہیں اور صرف 57 روپے بڑھا رہے ہیں۔ اب وہ 57 تو سب کو بھول جائیں گے، ظاہر ہے آپ کو بھی ہوگا کہ اوہو اس سے تو بہتر ہو گیا نا، اس سے تو بہتر ہو گیا، یقیناً اس سے بہتر ہو گیا، لیکن میں آپ کو اس کے پیچھے چھپی واردات بتا رہا ہوں، اور لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں۔ اب یہ دور وہ رہا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے اعلانات سے لوگوں کو لبھا لیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں کتنا درد ہے۔ لوگ اب سوال کرتے ہیں، سب چیزیں سمجھ جاتے ہیں، کہ انفارمیشن آ جاتی ہے یہ کہاں پر کتنے روپے کس طرف جا رہے ہیں، کیا 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 جا رہا ہے۔ ایکسپورٹس انہوں نے نہیں بڑھائیں گی، اور ابھی ایکسپورٹس اور نیچے جائیں گی۔ جتنے بھی لوگ ہیں چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے، ان سے آپ پوچھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی کاروبار تو اور مشکل ہو جائے گا، ہماری کمپیٹیٹونیس انٹرنیشنلی اور کم ہو جائے گی۔ بھئی خطے میں آپ نے سب سے زیادہ مہنگا اگر پیٹرول کر دیا ہے تو آپ اپنے خطے میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ آپ کی پروڈکٹس چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، وہ کیسے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرے گی؟ کیونکہ آپ کی پروڈکٹ ہی مہنگی ہو جائے گی، خرچے اور بڑھ جائیں گے۔ تو ایک بے روزگاری کا طوفان آنا ہے، ایک غربت کا ایک طوفان آنا ہے۔ یہ اس ملک میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر پہلے ہی دہائیوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، یعنی ایسے بدترین 4 سال پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے معاشی طور پر، اگر آپ دیکھیں تو اتنی بری حالت ہے، اتنی کم معاشی نمو، کم گروتھ کبھی نہیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں، مسلسل 4 سال جتنی اب ہے۔ اب یہ تو جنگ تو ایک بہانہ ہے نا، اس سے پہلے کیا تھا؟ میں تو وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے اگر یہ کام کیے ہوتے، ہماری ایکسپورٹس بڑی ہوتی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اچھے ہو چکے ہوتے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے 6 مہینے میں جی میں اپنے کپڑے بیچ کر جی یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ کپڑے ان کے تو کیا بکنے تھے، عوام کے اتر گئے، عوام اس قابل نہیں رہے کہ جی وہ کپڑے ہی خرید سکیں، تن ڈھانپ سکیں، کوئی خوراک کا انتظام کر سکیں۔ سٹنٹڈ گروتھ، غذائی قلت وہ بڑھ رہی ہے بچوں میں، اسکول سے باہر بچوں کی تعداد وہ بڑھ رہی ہے، ہاسپٹلز میں مسائل ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ جو بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا، جو پہلے ہی ناکافی نظر آ رہا تھا ہاسپٹلز میں، ڈیزل، پیٹرول، ان سب کے لیے، کیونکہ اچانک لوڈ شیڈنگ ہو تو اس کے لیے ایک الگ بجٹ رکھا ہوتا ہے جس سے جنریٹر چلنے ہیں۔ اب اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے اچانک کہ اتنا تو بجٹ نہیں ہے ہاسپٹلز کے پاس، پہلے ہی مسائل ہیں، اور کہنے کو نئے نئے پروجیکٹس، یہ جی ستھرا پنجاب آ رہا ہے، وہ پھر آج خبر آ گئی کہ
کہ ستھرا پنجاب والے الگ احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ سڑک پر ہی گندگی پھیلا دی ہے. یعنی احتجاج بھی اب یہ لوگ کرتے ہیں تو انوکھا کرتے ہیں، اور عوام کو اذیت دینے کے لیے بجائے صفائی کرنے کے وہ دکھاتے ہیں کہ اچھا جی ہم تو پھر الٹ کام کریں گے. یہ واقعہ ہے جی شیخوپورہ کا. شیخوپورہ میں ستھرا پنجاب کے ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج کیا ہے، کوڑا پھینک کر مین سرگودا روڈ کو بند کر دیا ہے. یہ آپ اندازہ لگائیے. کہتے ہیں جی ایسے تو ایسے ہی صحیح کہ ہم بھی روڈز کو بند کر دیں گے، اور کوڑا پھینک کر صفائی کیا ہونی ہے؟ تو نئے سے نئے پروجیکٹ، نئے سے نئے کام، نئی سے نئی اشتہار بازی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ جی ہم ٹرکس کو اتنا دے دیں گے، فلاں کو اتنا دے دیں گے، کرائے کنٹرول ہو جائیں گے. کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، کرائے کچھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ صرف باتیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ پہلے ہی ان کے پاس یہ روم تھا کچھ نہ کچھ کم کرنے کا. 106 روپے یہ جو پیٹرولیم لیوی لے رہے تھے، جس کو 161 پہ لے گئے تھے، اور اب یہ 80 روپے کم کر دیے. تو یہ پہلے ہی 20-25 روپے آرام سے کم کر سکتے تھے اور 80 پر لا سکتے تھے اس کو. یہ بات ثابت ہوئی. لیکن کیا کیا؟ اس کو 161 پر لے کر گئے، پھر 80 روپے کم کر کے دکھایا کہ 80 روپے میں فوری طور پر قیمت کم کر رہا ہوں. یہ نہیں بتایا کہ ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کتنی بڑھا دی تھی. سیدھا ہی وہ اس کو اوپر لے گئے، 55 روپے ہم نے اس کو بڑھا دیا تھا. تو وہ 55 روپے جو بڑھائی تھی اس کا ذکر کہیں نہیں کریں گے. ابھی بھی 57 روپے بڑھا ہوا ہے پیٹرول، اس کا ذکر نہیں کریں گے کہ جی یہ 80 روپے تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہ جائیں. تو یہ موت دکھا کر بخار والا معاملہ. اور وہ جو میں نے آپ کو نان بھائی کی کہاوت سنائی ہے، قصہ سنا ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں. تو ایک تو ان کے پاس یہ پہلے تھا. پھر جتنے بھی ان کے وزراء آ کر کہتے رہے، مریم اورنگزیب صاحبہ سے لے کر دیگر، شاباش دیتے رہے کہ شہباز شریف صاحب نے کمال کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے جس طرح قیمتیں بڑھائی ہیں انہوں نے، اور یہ کوئی اور نہیں کر سکتا فیصلہ، یہ قومی مفاد میں فیصلہ کیا گیا ہے. یہ وہی بات، وہ جو یہ گھسی پٹی باتیں کہ ہم نے جناب سیاست کی قربانی دے دی اور ریاست بچا لی، ریاست بچا لی، سب جھوٹ، فراڈ. ان کو کوئی سیاست اور فلاں نہیں، یہ اپنے مزے لے رہے ہیں، بس اسی پہ بیٹھے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ جو عمران خان پر الزامات لگاتے تھے کہ جی وہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس نے سبسڈی دی تھی تو IMF اور ڈیفالٹ، تو اب نہیں ہوگا. اب IMF خوش ہوگا اس سے، اور ڈیفالٹ کا خطرہ اب نہیں ہوگا، وہ جو بہانے بناتے تھے. تو اس طرح انہوں نے سب چیزوں کو گھمایا ہے، اور لوگوں پر امپریشن دینے کے لیے کہ جی ہمیں بڑا درد ہے، ہم بڑے پریشان ہوئے، اور شہباز شریف صاحب نے آ کر جی یہ کمال کر دیا. پہلے 2 وزراء آئے اور انہوں نے بڑھایا، اور شہباز شریف صاحب نے کہا جی کم کر دیا. طریقہ دیکھا آپ نے کہ جا کر تم یہ ذرا کر دو کام، اور اس کے بعد بیچ میں سے میں آ جاؤں گا. ٹرانسپورٹرز نے 30% تو کرائے بڑھا دیے ہیں. پھر یہ جو کہا گیا نا کہ جی ہم پبلک ٹرانسپورٹ فری کر رہے ہیں، جو سرکاری ہے، میٹرو وغیرہ، وہ 1.5 سے 2% لوگ اس پر سفر کرتے ہیں. اب پہلے اسٹیشن سے ہی وہ بھر گیا کام، پہلے اسٹیشن سے ہی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بس ہی بھری ہوئی ہے. اب لوگ کیا کریں؟ جنہوں نے جینوئنلی اس پر سفر کرنا تھا، جانا تھا، اب ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جی پہلے اسٹیشن سے ہی بھر گیا ہے. کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اتنی ہے ہی نہیں پبلک ٹرانسپورٹ. سب سے زیادہ انہوں نے لاہور پر توجہ دی، وہاں پر ہی آبادی کے لیے 1.5 سے 2%، یا چلیں بڑھا دیتے ہیں 3% آبادی کے لیے وہ کافی ہوگی. تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو یہ ساری شعبدہ بازی کی نظر یہ سارا کام کر دیتے ہیں. پاکستان کی معیشت میں گزشتہ سال کی نسبت نظر آ رہا ہے کہ کچھ تو بہتری ہوگی، لیکن مہنگائی بڑھے گی. یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھے گی. ابھی ایران جنگ کے اثرات کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. مریم نواز صاحبہ کا میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں پہلے مہنگائی ایسے تھی، پھر اس کو ایسے کر دیا، ابھی رکو، لوگ شاباش دینے لگ گئے وہ جلسے میں، نہیں رکو ابھی بتاتی ہوں. اب مہنگائی ایسے ہو رہی ہے، ان کو کوئی بتا دے یہ جو ایسے تھی وہ ایسے ہی ہو رہی ہے. تو اعلانات ان کے اپنی جگہ ہیں، اعلانات جتنے مرضی سن لیں. لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کب ہمیں رعایت ملنی ہے. بائکرز کو جو کہا ہے، اپنے میرے ارد گرد لوگ کئی پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اعلان تو ہے، یہ ایپ آئے گی، کب آئے گی، کیا ہوگا، ہمارے تو خرچہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری تو پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اب پاکستانی تو اس وقت مجبور ہیں کہ سب سے مہنگا پیٹرول خریدیں خطے میں، اور اس کا امپیکٹ سہیں، چونکہ عوام کو اس سے کیا لینا دینا. تو رانا ثناء اللہ تو کہہ چکے ہیں نا اس میں عوام کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر بڑھ رہی ہیں، اس میں حکومت کا کوئی قصور ہی نہیں. تو جب وہ سمجھیں گے یہ مشیر سے جیسے لوگ، رانا ثناء اللہ سینئر جیسے لوگ، کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. پھر 3 اہم ترین لوگ بقول نصرت جاوید صاحب، ان سے جب رابطہ کیا انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوگا، بس لوگ چند دن بولیں گے اور شور مچائیں گے، اس کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو جب سوچ یہ ہوگی، ایڈوائزرز ایسے ہوں گے، انداز یہ ہوگا، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پاکستانی قوم بہت صابر قوم ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، زبردست ہیں، لیکن ہر ایک کے صبر کی حد ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا جس طرح ہم نے تحریک انصاف یا کسی اور کو بھی نکلتے ہوئے دبوچ لیا، پکڑ لیا، گھروں میں چھاپے مارے، ہم نے خوف کی فضا اتنی پیدا کر دی ہے کہ ایسی تیسی کوئی نکل کے تو دکھائے۔ جس طرح رانا ثناءاللہ نے کہا کہ لوگوں کو گھسایا جا رہا ہے تو ہم ان کو دیکھ لیں گے، یا کچھ اس طرح کی باتوں کا، جی لوگوں کو اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے اس سارے تناظر میں، تو کسی کو اکسانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی لیڈر ہو تو لوگ پر امید ہوتے ہیں اچھا وہ کچھ کر لے گا، کہ جی خان ہے، اچھا ہاں وہ آواز اٹھا رہا ہے، وہ جیل میں ہے، آئے گا، فلاں ہوگا۔ جب لوگ نا امید ہو جائیں کہ کسی نے کچھ نہیں کرنا، تو پھر خدا نخواستہ بنگلہ دیش جیسے، نیپال جیسے، سری لنکا جیسے حالات ہو جاتے ہیں۔ میں خدا نخواستہ کا لفظ اسی لیے بول رہا ہوں کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں اور کوئی خدا نخواستہ ہنگاموں کسی کیفیت ہو، اس میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسے حالات ہوں، اس سے پہلے حکمران ہی اپنے آپ کو سدھار لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ درست فیصلے کر لیں، گورننس بہتر کر لیں، امیروں سے براہ راست ٹیکس لے سکیں۔ یہ شوگر مافیا کا جو سنتے ہیں ہم، بڑے بڑے مافیاز کا سنتے ہیں، ان سے آپ لے سکیں ٹیکس۔ غریب نہ اس طرح سے تلا جائے کہ جی یہ بس پیٹرول پہ ٹیکس لیتے چلے جاؤ، عام آدمی سے جس طرح بھی یہ ٹیکس۔ تو اس نظام کو اگر بہتر کر لیں، ایکسپورٹس اپنی کسی طرح سے بڑھا لیں، اس طرف توجہ دیں، اپنا پیسہ جو اربوں ڈالر، 12.5 ارب ڈالر تو انہوں نے یو اے ای دبئی میں رکھے ہوئے ہیں، اب مزے آ رہے ہیں نا، اب تو پریشان ہیں سارے، تو باقی ملکوں میں کتنے اربوں ڈالر رکھا ہوا ہے، وہ پاکستان لے آئیں تو پھر دیکھیے ملک میں کتنی بہتری آتی ہے۔ اللہ حافظ۔